مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے دیپم اسکیم کے تحت پنجشہ علاقے میں مستحق افراد میں 128 گیس سلنڈرز تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس تمام سرکاری کاموں کو بخوبی انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مسائل کو مجلس سے رجوع کریں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محسن بلالہ بھی موجود تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا بنیادی مقصد یہ ہے جو بھی ہمارے ذمہ جو کام آتے ہیں، جیسے یہ سلنڈرز کی تقسیم اور اس کے علاوہ آدھار کارڈ، راشن کارڈ اور روڈ، لائٹ، نل، ڈرینیج، ایسے جتنے بھی گورنمنٹ کے کام آئے اس کو ہم بخوبی انجام دیتے جا رہے ہیں۔ اور نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر مسلسل عوامی مسائل کے لیے ہم مصروف ہیں۔ اگر ہم سے کہیں غلطی ہوئی یا کوتا ہوئی یا ہم کو کوئی اطلاع نہیں ہے تو عوام کا کام ہے کہ کونسلر صاحب کو ہو یا مجھے ہو، آپ اس مسائل سے واقف کرائیں اور اس کے بعد مسائل کو ہم حل کرائیں گے۔ کہیں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے لیکن مسائل سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض مسائل ایسے رہتے لوگوں کے پاس ہی اس کی اطلاع رہتی، ہم تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو شکایت ہوتی۔ آپ کے چینل کے ذریعے عوام سے میری گزارش ہے، خصوصاً حلقہ اسمبلی چار مینار کے عوام، اگر آپ کے کچھ مسائل ہے تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اور کونسلر کو رجوع کیجئے۔ ہم اس مسائل کی یکسوئی کے لیے مسلسل کوشش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی معظم خان نے دودھ بالی کے علاقے میں 2 ٹرانسفارمرز اور 6 منی ماس لائٹس کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر زیر تکمیل کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا اور بتایا کہ بہادر پورہ حلقے میں کروڑوں روپے لاگتی کام مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ نئے پروجیکٹس شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے درگاہ حضرت شاہ راج الخطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی بلدی، برقی، آبرسانی اور سیرج کے مسائل کا بھی جائزہ لیا۔ معظم خان نے حضرت یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی عرس شریف کے انتظامات کے سلسلے میں حاضری دی، جہاں پیر 17 دسمبر سے عرس منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ غفار اور سلیم کے علاوہ مقامی صدور معتمدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے قدیم ملک پیٹ میں مفت میڈیکل کیمپ کا افتتاح انجام دیا، جو ڈاکٹر اعظم کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں شوگر کے علاوہ دیگر امراض کے مفت معائنے کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے بورا بنڈے کے علاقے SRT کالونی میں مجلس کے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر جوبلی ہلز کے مجلسی انچارج گیانیشور نائیڈو کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ دارالسلام میں ان دنوں شہر کے مختلف مقامات کے علاوہ اضلاع و پڑوسی ریاست کے مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کے سینکڑوں افراد کا ہر روز کثیر اجتماع دیکھا جا رہا ہے، جو مجلس کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے مسائل حل کروانا اور اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط کرنے کے خواہش مند ہے۔ عوام کی مشکلات پر ان کے درمیان موجود رہ کر مجلسی قائدین جس طرح ان کے مسائل حل کروائے ہیں، اس سے متاثر ہو کر اولڈ بوین پلی کے سینکڑوں افراد جو مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ تھے دارالسلام پہنچے اور صدر مجلس سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ بلدی حلقے خیرتآباد سے بھی عوام کی کثیر تعداد دارالسلام پہنچی اور صدر مجلس سے ملاقات کرنے کے بعد مجلس میں شامل ہو گئے۔ پڑوسی ریاست کرناٹکا کے اودگیر سے سینکڑوں مسلمانوں کا گروپ بھی دارالسلام پہنچا اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور اودگیر میں مجلس کی شاخ قائم کرنے کے لیے نمائندگی کی۔ سبزی منڈی کاروان سے فساد کے دوران گرفتار کیے گئے نوجوان جو مجلس کی قانونی امداد کے ذریعے رہا ہوئے تھے، دارالسلام میں بیرسٹر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ TRS کے کارکنوں نے سابق ریاستی وزیر وجے راماراؤ کی قیادت میں جگدیر گٹے کے علاقے میں پدیاترا کی۔ اس موقع پر کئی مقامی افراد نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ احتجاجیوں نے 28 دسمبر کو منعقد ہونے والے کل جماعتی اجلاس میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کو متحد ہو کر علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے حمایت کرنے کا مشورہ دیا۔ MRPS کے 2 کارکنوں نے ST/SC طبقات کی زمرہ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے لال بہادر اسٹیڈیم کے قریب ایک ٹاور پر چڑھ کر احتجاج کیا۔ بعد ازاں پولیس نے احتجاجیوں کو سمجھا بجھا کر ٹاور سے نیچے اتار لیا۔
مدرسہ اسلامیہ فاروق اعظم واقع تالاب کٹے میں جلسے دستار بندی حفاظ کرام منعقد ہوا۔ یہ مدرسہ گزشتہ 12 سالوں سے کرائے کی عمارت میں چلایا جا رہا تھا۔ نئی عمارت کی تعمیر کے بعد مدرسے کو اس میں منتقل کر دیا گیا۔ مجلس رکن بلدیہ وجاہت علی خان نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ مسلمانوں میں خشیت الہی پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر صدر مفتی جامع نظامیہ مولانا مفتی عظیم الدین، مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری عبدالرحیم قریشی کے علاوہ مولانا جعفر پاشا حسامی بھی موجود تھے۔ وجے نگر کالونی میں سید بھائی میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ متعلقہ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹورنامنٹ میں 25 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے حلقے کے اس علاقے میں کھیلوں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے اور اکثر ٹورنامنٹس منعقد ہوئے ہیں۔ مقامی کھلاڑی ساتھی قومی اور بین الاقوامی کھیلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ محسنہ پروین بھی موجود تھیں۔ ریڈ ہلز ڈویژن کی رکن بلدیہ زہرا بیگم نے زونل کمشنر بلدیہ رونالڈ راس کے ساتھ مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی زونل کمشنر رمنی کے علاوہ سرکاری محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مقامی افراد نے رونالڈ راس سے شکایت کی کہ پارک میں پانی سربراہ نہ کرنے کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے رکن بلدیہ سے بھی پینے کے پانی، بس اسٹاپ، ہائی ماس لائٹس کے بارے میں بھی شکایتیں کی، جس کی وجہ سے زونل کمشنر پریشان ہو کر متعلقہ عہدیداروں پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے مجلس رکن بلدیہ زہرا بیگم کو تیقن دیا ہے کہ مذکورہ مسائل کی بہت جلد یکسوئی کر دیں گے۔ شری کرشنا یوتھ ایسوسی ایشن کی جانب سے تیگل کنٹے کے علاقوں میں معذورین میں غذائی اجناس اور نوٹ بکس تقسیم کیے گئے۔ تنظیم کے ذمہ دار ابھیشیک نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم ریاستی سطح پر کام کر رہی ہے اور بدویل کے علاقے میں بھی غذائی اجناس تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بارکس روڈ پر RTC بس کی ٹکر سے ایک نوجوان کی قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ انٹر سال اول کا طالب علم سید سہیل علی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ بس ڈرائیور نے لاپرواہی سے بس چلاتے ہوئے سہیل علی کو ٹکر دے دی۔ اس افسوسناک حادثے میں سہیل برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ محکمہ RTC کے ذمہ دار بلند بانگ دعوے ضرور کر رہے ہیں، لیکن عملی میدان میں ڈرائیورز کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ بارکس کی مقامی مجلسی کارکنوں نے اس حادثے کے بعد احتجاجی دھرنا دیا۔ چندران گٹا پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وینکٹ پورم دیہات کی نہر میں ایک چیتا مردہ پایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا شکار کرنے والے ہرن اور باراسنگے کے شکار کے لیے برقی تار بچھائے رکھتے ہیں۔ اتوار کے دن ایک مرا ہوا چیتا NSP نہر سے دستیاب ہوا۔ محکمہ جنگلات کے عہدیدار شبہ کر رہے ہیں کہ چیتے کی موت شاید برقی شوک لگنے سے واقع ہو سکتی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 2014 میں پھر سے اقتدار حاصل کرنے ریاستی کنونشن میں پردیش کانگریس کا دعویٰ۔ اقلیتوں کے لیے سب پلان سے متعلق قرارداد پر مباحث کے دوران کرن کمار ریڈی اجلاس سے غائب۔ ملک پیٹ کے بلدی حلقوں اعظم پورہ اور دبیر پورے میں احمد بلالہ کے ساتھ صدر مجلس کا 3 گھنٹے طویل پیدل دورہ۔ اور RTC بس ڈرائیورز کی مجرمانہ لاپرواہی کا شکار بنا ایک اور نوجوان۔ بارکس روڈ پر دلخراش حادثہ، سہیل علی برسر موقع ہلاک۔